نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں پی سی اوز کے بارے میں، جو ایک ایسی بیماری ہے خواتین کا جو بہت سارے خواتین کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ پی سی اوز ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات، اس کے علامات اور اس کا علاج آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ یوٹیوب میں بہت سارے لوگ اس کے مختلف بات کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے۔ میں تقریباً کافی ریسرچ کے بعد اس کے بارے میں کافی حد تک میں نے معلومات حاصل کی ہے۔ پہلے تو میں تمام ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ طویل عرصے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ کام کی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ میرے کافی ساتھیوں نے مجھے کال کیے، میسج کیے کہ آپ کے ویڈیو نہیں آ رہے۔ تو آج ہم پی سی اوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پی سی اوز ہے کیا؟ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ان کی وجہ کیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلے پی سی اوز ایک ایسا مرض ہے جو عورت کے ہارمونز کی سطح کو متاثر کرتی ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتے، اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جن کو پی سی اوز ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کی کچھ وجہ ہے۔ تو ایک ریسرچ کے مطابق 70% خواتین کو پی سی اوز کی تشخیص اب تک نہیں ہو سکتی۔ پی سی اوز ایک علامات کا گروپ ہے جو عورت کے اووریز کو بہت متاثر کرتا ہے۔ یہ اووریز میں سسٹ بناتا ہے، پیریڈ کو متاثر کرتا ہے، اور اضافی مرد ہارمونز کی وجہ سے پیریڈ میں خلل پیدا ہو جاتی ہے۔ پی سی اوز کوئی نئی تحقیق نہیں ہے۔ سن 1721 میں اٹیلین ڈاکٹر نے اس کے بارے میں اس کے جو علامات ہیں وہ بیان کیے سن 1721 میں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اونچے درجے کے مرد ہارمونز اووریز میں ہارمونز پیدا کرتے ہیں اور انڈوں کو عام طور پر بنانے سے روکتے ہیں۔ اچھا، اووریز میں جب مرد ہارمونز آ جاتے ہیں تو انڈے بننے میں رک جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اور پی سی اوز والی 70% خواتین میں انسولین کی بہت مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ مرد ہارمونز بنتے کیسے ہیں۔ اب اس کا وجہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی سی اوز والی خواتین ہوتی ہیں ان کا سیل انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ جب سیل انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کر سکتے تو وہ جسم کی انسولین کی طلب بڑھ جاتی ہے اور لبلبہ پہلے سے زیادہ انسولین بناتا ہے۔ اضافی انسولین کی وجہ سے اووریز کو زیادہ مرد ہارمونز پیدا کرتے ہیں۔ جب انسولین کا طلب بڑھ جاتا ہے، انسولین زیادہ ہو جاتی ہے، تو اووریز مرد ہارمون زیادہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتا۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ اچھا، اس کے علامات کیا ہیں؟ اس کے علامات یہ ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ میری جو ہے نا طبیعت صحیح نہیں ہوئی ایسی بیٹی۔ میں نے کہا کہ آپ کے بال گرتے کہاں؟ ہاں۔ میں نے کہا آپ کے چہرے میں داغ ہے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا آپ ڈپریشن کے شکار ہیں؟ کہتی ہے ہاں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے پیریڈز ڈسٹرب ہوتے؟ کہتی ہے ہاں۔ تو مجھے کہتی ہے کہ یہ غیب کا علم کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو میں نے اس کو کہا یہ غیب کا علم نہیں، یہ بیماری کے علامات ہیں۔ یہ بیماری کے علامات ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے خواتین کو بچہ نہیں ہوتے، تو لوگ ڈاکٹروں کے پاس در پدر ٹوکرے کھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر اس کے جو ہے وجوہات کو ظاہر نہیں کرتے۔
اچھے سے گائنوکولوجسٹ ہیں جن کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، علاج کرتے ہیں، بڑا بہترین علاج کرتے ہیں۔ 14 سال 15 سال شادی کو ہو رہا ہے لوگوں کے، ان کو بچے پیدا نہیں ہو رہا ہے PCOS کی وجہ سے، اور گائنوکولوجسٹ انہوں نے ان کا علاج کیا ہے۔ میں نے بھیجے ہیں ایسے پیشنٹ گائنوکولوجسٹ کے پاس جو ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہے؟ سب سے پہلے جسم میں سوجن ہو جانا، جسم بڑھ جانا، ٹھیک ہے، اور پیٹ کا بڑھ جانا، خاص خواتین کی بات کروں PCOS والے مریضوں کی، بالوں کا گر جانا، چہرے میں سیاہ داغ آ جانا، ڈپریشن ہو جانا، رات کو سونے میں خلل پیدا ہونا، اور 80% خواتین کا پیریڈ میں خلل پیدا ہو جانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ان میں ضروری نہیں کہ یہ ساری علامات PCOS کے مریض میں ظاہر ہو، کچھ میں یہ ساری ہوتی ہیں، کچھ میں کم ہوتی ہیں، لیکن 2 علامات سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ پیریڈ متاثر ہوتی ہیں، بہت زیادہ پیریڈ متاثر ہوتی ہیں ہارمونس والے پیشنٹ کا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بے اولادی، شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ جو لڑکیاں نئی بالغ ہو جاتی ہیں وہ پیریڈ کے 2 دنوں تک نہانے سے پرہیز کریں، کیونکہ نیا ان کے پیریڈ آتے ہیں تو باڈی گرم ہو جاتی ہے، اس درمیان نہانے سے پرہیز کریں۔ اور اس کا علاج اب میں آپ کو بتاؤں، اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے۔ گاجر کا بیج جو عام پنسار کی دکان میں مل جاتا ہے، صبح اٹھیں 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال دیں اور اس کو ابال لیں، اچھی طریقے سے اس کو ابالیں کہ کہوہ بن جائے گا، پھر اس کو چاند کے اس کا پانی نہار منہ پینا ہے۔ یہ تقریباً 15 دن تک آپ نے پینا ہے۔ یہ پیریڈ کے دوسرے دن سے اسٹارٹ کرنا ہے، یہ 15 دنوں تک پینا ہے، اور اس سے آپ کی پیریڈ کھل کے بھی آئے گی، تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ جب پیریڈ ایک مرتبہ کھل کے آئے گا تو یہ سارے چیز نکل جائیں گے، اور عموماً ڈاکٹر اس میں پیشنٹ کو زیادہ تر گلوکوپیج دیتے ہیں، تو بہت فائدہ ہوتا ہے پیشنٹ کو گلوکوپیج سے بھی۔ اور اگر کچھ مریض ایسے ہیں جو کافی زیادہ 10 سے 12 سال ہو رہے شادی میں بچہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا بڑا بہترین علاج ہے، میں ان کو بتاؤں گا۔ لیکن عموماً گاجر کا بیج استعمال کریں۔ میں تقریباً کچھ ڈاکٹر اور کچھ حکیموں کے پاس بھی میں نے معلومات لی ہیں، تو جو گاجر کا بیج ہے میں نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دیے ہیں لوگوں کو۔ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آئے جن کو میں نے گاجر کا بیج دیا ہے، ماشاءاللہ ان کو فائدہ ہوا ہے، کچھ کو تو بچے بھی ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، پہلے ان کا مرد ہارمونز کا کم ہو جانا، پھر اس کے بعد انڈا بننا پھر الگ سیٹ اپ ہو جاتا ہے، یہ الگ ہے۔ اس میں ہارمون میں سب سے یہ جو PCOS ہے سب سے بڑی وجہ جو اولاد کو، خواتین کو بچہ نہیں ہونا۔ خیر باتیں تو بہت ساری ہیں، میں نے مختصر کر کے آپ کو بتائی ہے، اور اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں یا مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیلی میں بات کروں گا۔ اور اس میں PCOS میں الگ کیٹیگری بھی ہے، آگے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں اس کے بقایا جات بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے خواتین ایسے ہوتے ہیں جو 3-3 4-4 مہینے تک اس کو پیریڈ نہیں آتے، تو اس کا اگلی مرتبہ میں بات کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے مرتبہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔